بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک بہت چھوٹی سی کہانی جو حدیث پاک میں ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت شارٹ ہے وہ۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو سنا ہوگا، یہ صحابی بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پہلے سے کوئی مکان طے نہیں تھا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے۔ اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو بتائیے ہمارے دل کی اس وقت آواز کیا ہوتی کہ کاش حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کو قبول کر لیں، میرے گھر میں آ جائیں، میں ان کا میزبان بن جاؤں، اور نہ اندر آئیں تو اپنا دروازہ کھلا رکھتے، کاش آپ کی ایک نگاہ میرے مکان پر پڑ جائے۔ کیونکہ ایمان والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق اتنا عظیم ہے کہ کوئی دوسری محبت دل میں نہیں ہوتی اتنی بڑی۔ اور صحابہ کی محبت آپ جانتے ہیں، صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، اس کی مثالیں دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت صحابہ کے دل کیسے تڑپے ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کا یہ جذبہ نظروں میں تھا۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں میں فلاں گھر پر ٹھہروں گا، تو دوسرے صحابی کے دل کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا کہ حضرت میرے یہاں تشریف نہیں لائے، اور مسلمانوں کے دل کا خیال کرنا آپ نے بہت ہی اس کا اہتمام کرنے کو کہا ہے، تو اب کیسے کرتے؟ تو سیرت میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں اس کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں ٹھہرے گی میں وہیں اتروں گا۔ اب جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی تو دوسرے صحابہ اس کو دھکا دیتے تھے، اٹھ جاؤ اٹھ جا اٹھ جا۔ محبت کی بات یہی ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کے چل دیتی تھی۔ آخر میں جس مکان کے دروازے پر وہ اونٹنی آ کر رکی اور وہاں سے پھر ہلی نہیں، وہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایسے خوش نصیب صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے مدینہ میں، اور ایسی پھر میزبانی کا حق ادا کیا۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان کے واقعات آپ پڑھیں گے، جس محبت اور شان سے میزبانی کا حق ادا کیا ہے۔ وہ تفصیل وہاں ہے، مجھے تو چھوٹی سٹوری سنانی ہے جو آگے انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا عزنی و اوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نصیحت فرمائیے، وعظ کیجئے، مگر بہت شارٹ کیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، کہ ایسا کہتے ہو جیسے آرڈر کر رہے ہو، سننا ہے تو سنو،
امام صاحب کہیں گے میں نے ہفتہ بھر تیاری کی ہے واز کی اور تم بھاگ رہے ہو، ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کی شان عجیب تھی۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی شان بہت عجیب تھی، بہت عجیب۔ خود ایک دفعہ فرمایا اعلمکم کما یعلمکم آباؤکم، اے لوگو میں تم کو ایسے سکھاتا ہوں تمہارے ماں باپ کیا ایسا سکھائیں گے۔ اور اس حدیث میں آگے جو 3 جملے فرمائے ہیں واقعی وہ ایسے ہیں کہ جو بہت ہلکے ہیں۔ جب یہ فرمایا میں تم کو ایسے سکھاتا ہوں، ماں باپ بھی ایسا نہیں سکھاتے، تو اس میں آگے 3 جملے فرمائے۔ پہلا فرمایا جب بیت الخلا جاؤ تو بایاں پیر داخل کرو، یہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ دوسری بات جب اندر پہنچو تو تم اینی ہاؤ نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ پہلے دیکھو لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، خیال کرنا بیت الخلا میں استنجا کرتے وقت نہ تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ کیا یہ میں تم کو ایسی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں؟ اور تیسری بات بتائی جب صفائی کرو، ٹشو استعمال کرو، پاکی حاصل کرو تو دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، بایاں استعمال کرنا۔ اس کو فرمایا میں تم کو ایسا ہی سکھاتا ہوں، ماں باپ کیا ایسا سکھائیں گے۔ واقعی آپ کی شفقت تھی، شاید کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھائی۔ اب آدمی تھوکتا ہے کہیں، اس کو بھی سکھایا کہ بائیں طرف کو تھوکو، نیچے قدم کے نیچے تھوکو، آدمی سوچ نہیں سکتا، ایسی شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی اسی رحمت اور شفقت کا ثبوت دیا۔ 3 جملے 3 سینٹنسز ہیں، یہ بہت چھوٹے بتائے، لیکن آپ کا کلام کلام ہوتا ہے، اس میں علوم کا سمندر ہوتا ہے۔ بس جواب میں چونکہ اس شخص نے کہا مجھے ایڈوائز کیجئے مگر ویری شارٹ، تو آپ نے 3 جملے میں آئے، اور 3 جملوں میں 3 بہت بڑے سمندر ہیں علوم کے، شارحین نے ان پر بہت لکھا ہے۔ میں تو صرف وہ 3 جملے آپ کو سناتا ہوں، ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، اور آپ کو یاد ہو جائے تو سمجھے 3 حدیثیں آپ کو یاد ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ یہ 3 چیزیں ساتھ لے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے، اور پھر گھر میں پہنچائیں گے یا کسی کو سنائیں گے تو علم کے پھیلانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، حصول علم کا ثواب مل جائے گا۔ پہلا جملہ جو فرمایا آپ نے، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز شروع کیا کرو، نماز کا ارادہ تم نے کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ سوچ لیا کرو اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوتی تو میں اس کو کیسے پڑھتا۔ گویا جو آج کل پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں جی کنسنٹریشن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، گویا اس کا علاج بتا دیا۔ اور واقعی اس میں انہی لوگوں کو خطاب کیا جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ سب وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے نماز ادا کی۔ تو گویا نمازی کے لیے یہ جملہ بتا دیا کہ نماز شروع کرو تو یہ تصور کرو اگر یہ میری آخری نماز ہوتی تو کیسی ہوتی، تو اب میں سبحانک اللہم پڑھوں تو کیسے، الحمد شریف میری ہو تو کس طرح کی، سبحان ربی العظیم میں کہوں تو کیسی، سبحان ربی العالی میں کہوں تو کیسی، یہاں تک کہ سلام تک یہ توجہ رہے کہ میری یہ نماز ایسی ہو جائے تو واقعی وہ نماز جیسی ہوگی۔ ہمارے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب اس توجہ سے نماز پڑھو شیطان چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، وہ پھر اٹیک کرے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی خیال لے آئے گا، لیکن تم فوراً واپس ہٹایا کرو، اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے کہہ دیا کرو، وہ کہے گا تمہاری نماز نہیں، تم نے تو بہت ادھر سوچا، تم کہا کرو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، میری نماز تو ہو گئی، تم سوچتے رہو۔ کیا اس میں شیطان کا مقابلہ ہے؟ اور جب آدمی ایسا کرتا ہے، یہ پریکٹس کی چیز ہے، اور یہ انگلش والے ایڈیمز فریزز پڑھاتے ہیں، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو وہاں پڑھاتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آدمی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی توجہ پر تھوڑا سا دھیان دیتا ہے تو قابو ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جملہ یہ اذا قمت فی صلاتک
فصل صلاۃ مودعین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسا تصور کرو اگر یہ میری آخری نماز ہوتی تو کیسی ہوتی، اس توجہ سے پڑھو، اچھی نماز ہو جائے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالو جس کی وجہ سے کل کو معافی مانگنی پڑے۔ جملہ کہہ تو دیا، بعد میں سوری کہنا پڑا، کل کہنا لگا اما جان میں آپ کے سامنے زور سے بولا معاف کر دو، ابا جان میں تیز بولا، میں نے غصہ کیا معاف کر دو، دوست سے کہا بس یوں ہی نکل گیا معاف کر دو۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں زبان کو استعمال کرنے میں 3 طرح کی پابندیاں ہیں۔ پہلے یہ ہے کتنے زور سے بولو گے، اس بھی شریعت میں پابندی ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو زور سے مت بولو اس طرح جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو۔ ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہے، اور اس گناہ کی سزا اگر حضرت کے سامنے تم لوگوں نے زور سے بول دیا تو اس کی سزا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے نام اعمال میں جتنے اعمال ہوں گے ان پر کراس ڈال دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو جیسے وہاں کا ادب ہے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ، اسی طرح ماں باپ کے سامنے کوئی چیخ کر نہیں بول سکتا، اجازت نہیں ہے بہت زور سے آدمی چیخ کر بولے۔ آج کا جوان ماں کے سامنے چیختا ہے، میرے ابا کو یوں کہنا، ڈانٹ کے بولتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پر پابندی ہے۔ زبان آواز کیسی ہو اس پر بھی پابندی ہے۔ دوسری پابندی ہے ورڈ کیسا ہو، اس لیے وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ابھی امام صاحب نے بھی اسی سورت کی آیتیں پڑھی ماشاءاللہ، وہیں پر ختم کی جہاں آگے ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارا باپ بڑھاپے میں پہنچے، جب تمہاری ماں بڑھاپے میں پہنچے، اب ان کے سینسیٹیو دل کا بہت خیال کرنا۔ اب ایسا جملہ نہیں کہنا جو ان کے دل پر چوٹ پڑے۔ اب یہ بڑھاپے میں بہت نازک حالات میں ہیں، تم اس کے سامنے کوئی ویسا ورڈ نہیں کہہ سکتے، تو کہا فلا تقل لہما اف۔ اب اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اف کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں ہوں، اپنے بوڑھے باپ اور ماں کے سامنے ہوں نہیں کہہ سکتے، تیز بات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ فرمایا۔ پھر جھوٹ بولے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، غیبت کرے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کل کو جس کی معافی مانگنی پڑے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ مثلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے کوئی بات بول دی تو کل اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ گنجائش وہی ہے آدمی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، لیکن حضرت نے فرمایا پہلے سے ہی اس کو قابو کرو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ بولنے سے پہلے سوچو آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ کو کل معافی مانگنی پڑے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس کی طرف اپنے دل کو مائل مت کرو، ان سے امید قائم مت کرو۔ اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی اور تم نے کبھی ان کی طرف توجہ کی بھی اور تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو یہ مت سمجھو اس کی خطا ہے، بلکہ یہ سمجھو اللہ نے اس کے دل میں اس وقت نہیں ڈالا۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دلوں کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بہت بار دل میں ملال ہوتا ہے، چچا کے پاس گیا تھا اس نے یہ مدد نہیں کی، بھائی جان کے پاس گیا تھا اس نے یہ اس وقت ہیلپ نہیں کی، فلاں پڑوسی کے پاس گیا تھا، دوست کے پاس گیا تھا اس نے اس وقت یہ سپورٹ نہیں دیا۔ اگر یہ جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری سمجھ میں آ جائے اور یہ ذہن میں آدمی کو بیٹھ جائے یہ بات کہ ہر کوئی آدمی جو کچھ ان کے پاس ہے
وہ تبھی ہم کو سہارا دے سکتا ہے جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. خود اس کے ارادے کی بات تو اس کے ثواب کے کمانے اور نہ کمانے کی ہے، لیکن ہوگا تب جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. تو فرمایا ایسا کرنے سے ہمارے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا. کہا پہلے سے ہی ایسا کر لو. لوگوں کے پاس یا تو مال ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ مدد کر سکتے ہیں. فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ، اپنے آپ کو یکسو کر لو، مایوس کر لو، مما فی ایدی الناس، ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. پھر ان کو تو دی یہ ہدایت کہ آپ لوگوں کی مدد کرو. حدیث میں ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں کوشش میں ہوتا ہے، اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے. ان کو تو یہ حکم ہے. غریب کو کہا مانگو مت، لیکن مالدار کو کہا تم دیتے رہو. ہر ایک آدمی کو اپنا اپنا فرض سمجھا دیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کی دنیا میں لوگوں نے دوسرے کا حکم سنانا تو سیکھا، اپنے اوپر کیا حکم ہے وہ نہیں سیکھا. فرماتے تھے اس لیے غریب مالدار کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں خرچ کرنے کا حکم ملا، اور مالدار غریب سے کہتا ہے اسلام میں مانگنے سے منع کیا گیا. تو ایک دوسرے کو حکم یاد دلاتا ہے، لیکن اپنے اوپر کیا حکم ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہا. تو یہاں فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے یکسو کر لو، ان سے کوئی امید قائم مت کرو، کیونکہ سب لوگوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں. تب میں ریپیٹ کرتا ہوں تینوں چیزوں کو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا حضرت مجھے نصیحت فرمائیے، اور بہت مختصر نصیحت فرمائیے. آپ نے 3 چیزیں بیان کی. پہلی چیز یہ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھ لیا کرو جیسے کوئی الوداعی نماز پڑھتا ہو. دوسری بات، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلام مت نکالو جس کلام سے کل کو معافی مانگنی پڑے. اور تیسری بات، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو یکسو کر لو. کوئی امید انسانوں سے قائم مت رکھو، بلکہ اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم نے اپنے گنہگار ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیے. اللہ آپ نے یہ ہاتھ پاک عطا فرمائے تھے، ہم نے گناہوں سے ان کو ناپاک کر دیا. آپ نے زبان پاک عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کو بھی گندا کر دیا. اللہ آپ ایسی رحمت ہم پر نازل فرمائیں جو ہم پھر سے پاک ہو جائیں. یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں پاک برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، وسعت والا رزق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حلال برکت والی روزی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بالغ بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے، اللہ اپنے خزانے سے ان کے نکاحوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو اچھے نیک صالح جوڑ عطا فرما دیجئے. یا اللہ سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عطا فرما دیجئے. جن کے نکاح ہوئے ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجئے، ان کو اولاد صالح نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے بھی جس کو نیک صالح اولاد نصیب ہوئی ہیں ان کو والدین کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور جن کے اصلاح کی ضرورت ہے ان کی غیب سے اصلاح کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ جو بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. اس مجلس میں جو حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑی قربانیاں ہم پر دی ہیں. ان غریبوں میں جو حیات ہیں ان کی زندگی کو آسان بنا دیجئے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. ان کی قبر میں کوئی سختی ہو اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے.
عالم اسلام کو عزت نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو ہدایت اور قوت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم